بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین محترم، تدریس القرآن کے سلسلے کا 49واں سبق شروع کر رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں باب افتعال کے فعل مضارع کی مثالیں قرآن کریم کی آیات سے ہم دیکھ رہے تھے۔ آگے چلنے سے پہلے ایک آدھ مثال پھر دیکھ لیتے ہیں ذہن میں فعل مضارع کی بناوٹ باب افتعال کی تازہ کرنے کے لیے۔ تو دیکھیے آپ کے سامنے ایک مثال ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ یعتذرون شروع ہوئی یہ جملہ باب افتعال کے فعل مضارع۔ یعتذر وہ عذر کرتا ہے، عذر آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسی سے معذور ہے جو اردو میں آپ بولتے ہیں۔ معذور کے معنی اپاہج ہونا نہیں ہے، لٹرلی اس کے معنی یہ ہے کہ جس کے پاس عذر ہو۔ مثلا ایک بیچارہ جو ٹانگوں سے معروم ہے تو وہ معذور ہے چلنے سے، اس کے پاس عذر ہے نہ چلنے کا۔ اسی طرح سے اندھا جو ہے وہ معذور ہے دیکھنے سے، اس کے پاس عذر ہے نہ دیکھ سکنے کا۔ تو لفظی معنی ہے جس کے پاس کوئی عذر ہو وہ معذور ہوتا ہے۔ مجھے معذور فرمائیے آپ کہتے ہیں، یعنی میرا عذر قبول کیجیے اس معنی میں نہیں جا سکتا ہوں، تو یہ معذور کے معنی ہے۔ یعتذرون وہ لوگ عذر کرتے ہیں، یعتذرو کی جمع ہو گئی، یعتذرون جمع کا صیغہ ہو گیا۔ اعتذار باب افتعال کے وزن پر مصدر ہوا، یہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، اگرچہ ذرا ثقیل اردو میں، لیکن اعتذار کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو نثر میں، اردو ادب میں۔ یعتذرون الیکم وہ لوگ عذر کرتے ہیں تم سے، لفظی معنی ہوئے تمہاری طرف۔ اذا رجعتم جب تم واپس آئے، جب تم لوٹے۔ رجع وہ واپس آیا، راجع اس میں فاعل ہوگا، رجوع مصدر ہوگا جو آپ اردو میں عام بولتے ہیں۔ رجت بھی آپ اردو میں بولتے ہیں واپسی کے معنی میں، مراجعت بھی بولتے ہیں واپسی کے معنی میں، یعنی رے جیم عین کے مادے سے یہ بہت سے الفاظ ہیں جو ہم اردو میں بولتے ہیں۔ انا للہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں، وَإِلَيْهِ راجعون اور اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ راجعون لوٹنے والا، راجعون جمع۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم، رجعتم ماضی کا صیغہ ہوا، تم لوٹے۔ رجع وہ لوٹا، رجعت تو لوٹا، رجعتے تو لوٹی، رجعتم تم سب لوٹے، مذکر کا صیغہ۔ اذا رجعتم جب تم لوٹے، الیہم ان کی طرف۔ اس میں دراصل اشارہ ہے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں غزوہ تبوک کے بارے میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تبوک کا جو مارکہ تھا وہ اس دور میں ہوا جب مسلمانوں میں بڑی تنگ دستی اور اسرت کا عالم تھا، اور اسی لیے جب آپ نے شامی سرحد پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا کہ وہاں پر شامیوں کی طرف سے فوجی کارروائی کا امکان ہے، تو حضور ان کو روکنے کے لیے، پریمپٹ کرنے کے لیے اس کارروائی کو آپ نے فیصلہ کیا کہ مسلمان وہاں پہنچیں، اور آپ نے فوج تیار کرنے کے لیے مدد کی، اپیل کی۔ یہی وہ موقع ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت فراخی اور وسعت کے ساتھ ہزارہ دینار، سواری کے اونٹ، سامان، اسلحہ فراہم کیا اپنے مال میں سے۔ یہی وہ موقع تھا جب حضرت ابوبکر صدیق، جب حضرت عمر بن خطاب اپنا آدھا اثاثہ کل اٹھا لائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور یہی وہ موقع تھا جب حضرت ابوبکر صدیق اپنا سب کچھ لے آئے، اور بقول اقبال، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اسی موقع کے بارے میں یہ آیت ہے کہ جب تم لوٹے، خطاب مسلمانوں سے، کہ جب تم لوٹے ان کی طرف، اور ان سے مراد کون ہے؟ یعتذر عذر کرنے والے کون ہیں؟ وہ عرب قبائل جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی اسلام راسخ نہیں ہوا تھا، اسلام کی محبت ابھی دلوں میں جاگزین نہیں ہوئی تھی، تو طرح طرح کے بہانے کر کے آ گئے۔ مثلا ایک سردار کے بارے میں ہے، عامر بن طفیل کے بارے میں، کہ وہ جب حضور واپس تشریف لے آئے تو آیا معذرت کرنے کو، کہا کہ حضور بات یہ تھی ہم چلتے، لیکن اگر ہم چلے جاتے تو فلاں قبیلہ طے ہمارا دشمن ہے، وہ ہم پر حملہ کر دیتے، ہمارے مال لوٹ کے لے جاتے، ہماری عزتوں پر حرف آتا،
اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے اس آیت کریمہ میں۔ اب ہم فعل مضارع سے آگے چلتے ہیں فعل امر کی طرف۔ دیکھیے ایک تو سادہ فعل امر ہوتا ہے، فعل امر حاضر جو ہے ہمارے ہاں اردو میں فعل امر جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں صرف مخاطب کے صیغے کے لیے ہوتا ہے، تو جا، تم جاؤ، تو لکھ، تم لکھو، صرف اس میں۔ لیکن عربی زبان میں تمام صیغوں میں صیغہ امر ہوتا ہے، وہ جائے، لیذهب چاہیے کہ وہ جائے، انہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ جو صیغے آپ کے سامنے لکھے ہیں یہ تو حاضر کے لیے ہیں۔ افتعل سے آپ نے فعل مضارع بنانا ہے تو آپ نے آخر کو ساکن کر دیا، امر کا آخر ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، آخر کو ساکن کر دیا، اور یہ امر معروف تھا، عین کے نیچے زیر دے دی۔ افتعل پہلا صیغہ بنا فعل امر کا، اور پھر جیسے فعل امر کے باقی صیغے سادہ فعل امر سے بنتے ہیں، سادہ فعل سے بنتے ہیں جس میں کوئی زائد حرف نہیں ہوتا، اسی طرح یہاں بھی کہ الف کا اضافہ کیا، افتعلا تو مذکر کا تثنیہ کا صیغہ، افتعلو واو اور الف کا تو یہ ہو گیا مذکر کا جمع کا صیغہ۔ دیکھیے غور کیجئے، عین کی زیر ہی ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ فعل امر ہے، ورنہ افتعلو ہو جائے تو وہی ماضی ہو جائے گا، افتعلا، افتعلا، افتعلو، لیکن عین کی زیر بتا رہی ہے کہ یہ فعل امر ہے، ماضی نہیں ہے۔ افتعلی یہ مؤنث کا صیغہ ہو گیا، افتعلا پھر تثنیہ کا، اور افتعلنا جمع کا۔ دوسرا کوئی ہو مثلا یفتعلو سے آپ نے بنانا ہو فعل امر تو وہ سادہ طریقہ جیسے پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں، شروع میں آپ لام زیر لے لگائیں گے، آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، لیفتعل اسے چاہیے کہ یہ کرے۔ مثلا استماع کے معنی ہوتا ہے، اسی باب سے ہے وہ بھی، کہ یہ دیکھیے چھوٹی سی بات آ گئی ہے آپ کو، یہ ہم سمع کے معنی کیا ہے؟ سمع کے کیا معنی ہے؟ اس نے سنا، سننا نہیں، وہ تو سماعت ہے، سمع اس نے سنا، اور باب افتعال بنائیں گے تو یہ ہو جائے گا استمع۔ اس میں فرق ایسے یوں ہی تو نہیں نا بڑھایا جاتا لفظ، فرق پیدا ہوتا ہے معنی کا۔ سمع کے معنی اس نے سنا، اور استماع کے معنی اس نے غور سے سنا۔ انگریزی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمع کے معنی ٹو ہیئر، اور استماع کے معنی ٹو لسن ٹو۔ تو یہ مثال میں یہ دے رہا تھا کہ یستمعو سے آپ نے اگر فعل امر بنانا ہو تو پھر کیا کریں گے؟ بس لام شروع میں لگا دیجئے اور آخر کو ساکن کر دیجئے، لیستمع اسے چاہیے کہ غور سے سنیں، he should listen carefully، یہ معنی بن جائے گا۔ تو اس طرح سے فعل بنتا ہے امر کا۔ دیکھیے اب آگے، اس میں آپ مثال دیکھ رہے ہیں فعل امر کی، فعل امر حاضر کی اس آیت کریمہ کے جز میں۔ فدعا ربہ تو اس نے پکارا، دعا دال عین واو یہ روٹ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ماضی میں جب بھی آپ الف دیکھیں بغیر زیر زبر پیش کے، جیسے دعا ہے یہاں پر دال عین آخر میں الف ہے، تین حرف یہی نظر آ رہے ہیں نا، دال عین اور الف۔ الف کبھی مادے کا حقیقی حرف نہیں ہوتا، یا واو ہوتی ہے یا یہ ہوتی ہے، جو بدل کر بن گئی ہوتی ہے الف، کیونکہ شروع میں عین زبر تھی اس لیے وا میں زبر جو ہے اس کے ساتھ الف کا مد کے ساتھ اچھا لگتا ہے تو لہذا وہ بن گیا۔ مادہ دال عین واو ہے، اسی سے دعوت کا لفظ بنا، دائی اس سے اس میں فاعل بنا، مدعی دعویٰ کرنے والا، آپ کا جو اردو میں بولتے ہیں آپ عام، دعویٰ کا لفظ خود دعوت، دعوت بھی اور دعویٰ بھی جو یہ سے آپ لکھتے ہیں، یہ سارے اسی روٹ سے ہیں۔ فدعا پس اس نے پکارا، کس کو؟ ربہ اپنے رب کو، اس لیے ربہ کی بے پر زبر ہے کہ وہ مفعول ہے۔ کس کو پکارا؟ اپنے رب کو۔ اور کیا کہا؟ انی کہ میں، انا کے معنی ہوتا ہے کہ، انگریزی کا لفظ جیسے کہتے ہیں he said that، یہ اسی کا گویا انا جو ہے ایک طرح سے سبسٹیچیوٹ یا بدل سمجھ لیجیے۔ انی کہ میں مغلوب مغلوب ہوں، فانتصر پس تو میرے دشمنوں کے خلاف میری مدد فرما۔ یعنی نصرہ نون سواد رے سادہ، انتصرہ باب افتعال بنا، اور اس کے معنی کیا بنا؟ کسی کے دشمن کے خلاف
اس کی مدد کرنا. یہاں اسی لیے یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے اور یہ قرآن پاک کے ایک سکھا ترجموں میں سے ہی لیا جاتا ہے یہ ترجمہ. آپ نے دعا مانگی، اپنے رب کو پکارا اور کیا کہا کہ میں عاجز آ گیا ہوں، مغلوب، مجھ پر غلبہ پایا جا چکا، میں مجبور ہو چکا، میں بے بس ہو چکا. مغلوب ہو چکا یعنی بے بس ہو چکا. فانتصر، بس تو میری مدد فرما. تو یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا قول جب وہ اپنی قوم کے بارے میں مایوس ہو کر اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہیں. اگلی مثال دیکھیے، فجتنبو، پس اجتناب کرو. اجتنابا، اس نے اجتناب کیا. اجتنب، تو اجتناب کر. اجتنبو، تم سب اجتناب کرو. فجتنبو، پس اجتناب کرو. الرجس، کس سے؟ رجس سے، ناپاک چیزوں سے، ناپاک باتوں سے. اور یہاں پر آگے وضاحت آ رہی ہے. الرجس من الاوثان ہے، اوثان جمع ہے وثن کی، واو سے نون. اوثان اور جمانے اس کے ہیں بت. یعنی پس تم ناپاک چیزوں سے بچو. جیسے یہ من جو ہے نا یہ بیانیہ ہے، یعنی اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں تو گویا یوں کہہ سکتے ہیں کہ تم ناپاک چیزوں سے بچو جیسے بت. وجتنبو، اور اجتناب کرو. دوبارہ ریپیٹ کیا تاکید کے لیے. قول الزور، قول زور سے، زور جھوٹ، جھوٹ بات سے، غلط باتیں سے، جھوٹ بولنے سے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. عین صاد میم، اس نے حفاظت کی. حفاظت کے معنی ہے، اسی سے آپ کا لفظ عصمت جو ہم بولتے ہیں اردو میں عام مستعمل ہے، عصمت اسی سے ہے. عاصم نام اسی سے ہے. عاصمہ عربی میں کسی ملک کے کیپٹل کے لیے بولتے ہیں، اسی سے نکلا ہے. عصمہ، اس نے حفاظت کی. معصوم، اس کی حفاظت کی گئی. اردو میں ہم عام بولتے ہیں معصوم وہ جس کی حفاظت کی گئی ہو، جس کی اللہ حفاظت کرنے والا ہو، وہ معصوم ہوگا. وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے پکڑ لو. اعتصمہ، کسی چیز کو، کسی چیز کی گویا حفاظت میں آ جانا. اعتصام جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ جیسے کسی کی حفاظت میں آ جانا، اس چیز کا سہارا پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ. وَاعْتَصِمُوا، پس مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو. کس کو؟ بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو. حبل، رسی. جمیعاً، سب کے سب، اور اس کا تعلق ہے وَاعْتَصِمُوا سے. تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ولا تفرقوا، اور متفرق نہ ہو جاؤ. تفرق مصدر تفرق، اس میں فاعل متفرق. اردو میں آپ بولتے ہیں متفرق کام، مثلاً اس کے معنی میں بول دیتے ہیں، مختلف کے معنی میں. تو یہ وہ ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے جو ان کی عزت کی ضامن اور جس کی خلاف ورزی پر آج امت مسلمہ بالکل تلی ہوئی ہے، اور اس کے نتائج بھی اسی طرح بھگت رہی. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ. اب یہ امر ہی ہے لیکن یہ نہیں ہے. حکم دیا جا رہا ہے کسی کام کے نہ کرنے کا. کسی کام کے کرنے کا حکم ہو تو امر ہوتا ہے، کسی کام کے نہ کرنے کا حکم ہو نہیں ہوتی. تو یہ لفظ اردو میں پھر اسی طرح مستعمل ہے. التفات آپ بولتے ہیں نا، ذرا میری طرف التفات فرمائیے، توجہ کیجیے. التفات، ملتفت ہونا، توجہ کرنا، متوجہ ہونا. یہ ایک لفظ ضمناً میں نے آ گیا ہے. توجہ جو ہے توجہ لفظ نہیں ہے، یہ توجہ، کئی لوگ توجہ بولتے ہیں، توجہ ہے لفظ، جیم کے اوپر پیش ہے، واو پر زبر ہے، تے پر بھی زبر. توجہ، اٹینشن، توجہ. البتہ اس سے اس میں فاعل بنے گا توجہ کرنے والا متوجہ. متوجہ نہیں، اکثر لوگ متوجہ ہی بولتے ہیں. متوجہ تو ہوگا جس چیز کی طرف توجہ کی جائے. توجہ کرنے والا جو ہے وہ متوجہ ہوگا. میں متوجہ ہوں یعنی میں توجہ سے سن رہا ہوں آپ کی بات، آپ کہیے بات. توجہ، متوجہ، اس سے اس میں فاعل. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور نہ مڑے. لام فیتے لفتا، سادہ فعل ہے اس کا، اور باب افتعال التفت بنا، فعل مضارع یلتفت، نہیں آخر میں ساکن ہو گیا، یلتفت ہو گیا. ولا یلتفت،
اور التفات نہ کرے، مڑ کر نہ دیکھے، توجہ نہ کرے، منکم تم میں سے، احدن کوئی. یہ ہدایت ہے حضرت لوط علیہ السلام کو دی جا رہی اللہ کریم کی طرف سے، جبکہ فرشتے عذاب نازل کرنے والے ہیں ان کی قوم پر، کہ تم لوگ صبح صبح کچھ رات رہے گھر سے نکل جاؤ، سب مومنوں کو، اپنے اہل خاندان کو لے کر، اور تم سب ان کے پیچھے ہو آخر میں، اور تم میں سے کوئی مڑ کے نہ دیکھے. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا اللہ من اخبارکم. یہ جو آپ نے پہلے پڑھا کہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، جنگ تبوک کے سلسلے میں میں نے آپ کو بتایا، ابھی آیت گزری، یہ اسی آیت سے آگے چلتی ہے، اسی آیت کا تسلسل ہے. لیکن چونکہ وہ مضارع تھا اور یہاں پر نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو الگ کر کے دکھایا اس ٹکڑے کو. قل، آپ کہہ دیجئے، خطاب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. قل، کہہ دیجئے، لا تعتذروا، تم لوگ عذر مت کرو، تو عذر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بہانے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ. لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے. یہ وہی آپ کو بتا چکا ہوں. آمنا، وہ ایمان لایا، اس نے یقین کیا. یؤمنو، وہ یقین کرتا ہے. نؤمنو، ہم یقین کرتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں. اور لن نؤمنا، ایک تو تبدیلی یہ ہوئی کہ نون کے پیش کے بجائے زبر ہو گیا، دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ یہ خاص ہو گیا مستقبل کے ساتھ، نفی ہو گئی، تاکید ہو گئی. ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے لکم، تمہارے لیے، یعنی تمہاری بات کا. قد نبأنا اللہ، اللہ نے ہمیں خبر دے دی ہے. نبأ، اس نے خبر دی. نبأ خبر کو کہتے ہیں، انباء اس کی جمع ہوتی ہے. اور نبأ، اس نے خبر دی، نا ہمیں. نبأ کا فاعل اللہ ہو، ہے کے اوپر پیش، مفعول پہلے آ گیا چونکہ ضمیر تھی اس لیے وہ فعل کے ساتھ متصل ہو گیا، اور فاعل بعد میں آ رہا ہے اللہ. تو اسے کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. اللہ میں ہے کے اوپر جو پیش ہے وہ بالکل وضاحت اور صراحت سے یہ بات ہمیں بتا رہی ہے کہ نبأ کے فعل کا فاعل اللہ. قل لا تعتذروا، کہہ دیجئے، لا تعتذروا، عذر مت بناؤ. لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے. قد نبأنا اللہ، یقیناً تحقیق اللہ نے ہمیں خبردار کر دیا ہے. من اخبارکم، تمہاری خبروں سے، تمہاری باتیں، تمہاری خبریں ہم تک پہلے پہنچ چکی ہیں یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تمہارے بہانے کارگر نہیں ہو سکتا. تو آگے دیکھیے، اس میں فاعل ہم اس سے کیسے بنائیں گے؟ فعل مضارع سے باب افتعال کا قاعدہ وہی ہے. آپ یہاں لے لیں گے، یستمیع جیسے ہے، علامت مضارع کی جگہ پر میم رکھیں گے، میم کے اوپر پیش ہوگا ہمیشہ جب بھی آپ اس میں فاعل یا اسم مفعول بنائیں گے. اور پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ درمیانی حرف ہے اس کے نیچے زیر ہونی چاہیے. تو مستمع آپ کا اس میں فاعل بن جائے گا. اس سے مفتعل اس میں فاعل ہو جائے گا. مفتعل واحد کا مذکر کا صیغہ، تسنیہ وہی الف نون لگا کر، جمع وہی واو نون لگا کر، اور مؤنث کا صیغہ وہی گولتے لگا کر مفتعلتن، اور الف نون مفتعلتن کے ساتھ لگایا مفتعلتان، تو مؤنث کا تسنیہ کا صیغہ، اور مفتعلاتن جمع کا. دیکھیے کوئی مثال اس کی دیکھتے ہیں قرآن پاک کی آیات میں سے. منہم امۃ مقتصدہ، منہم ان میں سے ہے، امتن ایک امت، ایک گروہ، ایک جماعت. اس کی جمع ہوتی ہے امت کی. مقتصدہ میانہ رو، اعتدال پسند. اقتصاد اس کا مصدر ہوگا. اقتصادیات آپ بولتے ہیں. اکانومی کے بھی تو معنی وہی ہے نا، درمیانی راستہ جو خرچ کرنے میں ہو. اسی لیے اس کے جو مقابل لفظ ہے عربی کا وہ اقتصاد ہے. اور مقتصد اس سے اس میں فاعل ہوگا. روٹ قاف سواد دال ہے. قصد اردو میں آپ بولتے ہیں ارادہ. قاصد اس میں فاعل ہم بولتے ہیں. تو مقتصدہ ان میں سے ہے ایک گروہ اعتدال پسند. یہ بنو اسرائیل یا یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ان میں سے بدکار ہیں، بد اعمال ہیں، لیکن یقیناً ایک گروہ ان میں بھی ایسا ہے جو اعتدال پسند ہے.
لیکن آپ اپنا اسی آیت کا تسلسل آگے یہ ہے، لیکن نبی کریم سے مخاطب ہو کر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لیکن آپ اپنا پیغام جیسا کہ اس کے پہنچانے کا حق ہے پہنچاتے رہیے بغیر کسی خدشے کے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، پہلی مثال باب افتعال ہی کی، فعل امر کی، اور آخری مثال باب افتعال کی ہی، اس میں فاعل کی۔ فانتظروا، نون زوئے رے یہ روٹ کے حرف ہوئے، نظرا اس نے دیکھا، انتظرا اس نے انتظار کیا۔ انتظار ہم اردو میں بولتے ہیں، انتظار بول دیتے ہیں ہم کبھی تے کی زبر سے کبھی تے کی جزم سے، لیکن تے کے نیچے زیر پڑھنا چاہیے، انتظار تے کی زیر کے ساتھ۔ منتظر انتظار کرنے والا، تو علامہ اقبال کی وہ جو مشہور غزل ہے نا، کبھی یہ حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز، وہ منتظر ٹھیک ہے وہاں نہ کر دیجئے، منتظر وہ اس میں مفعول ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہو، جس کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہو، کبھی یہ حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں۔ فانتظروا، پس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، یہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم عاد کو فرما رہے ہیں جب مایوس ہو چکے ہیں ان کے راہ پر آنے سے، کہ اچھا پھر انتظار کرو اس وعدے کا جو اللہ نے فرمایا، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ تو باب افتعال کے اب پچھلے 3 اسباق میں آج کے سبق کو شامل کر کے ہم نے باب افتعال کیسے بنتا ہے، اس کی کیا خصوصیات ہوتے ہیں، اردو میں اس کا کیا استعمال ہے، فعل ماضی، فعل مضارع، اس کے بعد اس میں فاعل، یہ ہم نے دیکھا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اب ہم اس سلسلے کے آخری اسباق کی طرف آ رہے ہیں، یعنی یہ سلسلہ جو عربی زبان کے ان قواعد کو سمجھنے کے لیے ہے جنہیں سمجھ کر تھوڑے ذخیرہ الفاظ کے ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ کرنے پر آدمی قادر ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے ساتھ ساتھ اس کا مفہوم سادہ سمجھ میں آتا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔